السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ ان کے ترجمے دیکھے تھے اور ان کے متعلق مزید کچھ گفتگو کی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے 2 طریقے سے خلاصے دیکھے تھے۔ پہلا دنیا دارالامتحان کے تناظر میں، اور ہم نے کہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ دعا ہے کامیاب لوگوں میں شامل ہونے کی اور ناکام لوگوں سے بچنے کی۔ پھر ہم نے عقل مند انسان کی 5 نشانیاں ذکر کی تھیں اور انہیں پھر سورۃ الفاتحہ میں تلاش کیا تھا۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کا یوں تو ہم سب کو الحمدللہ اس کا ترجمہ اچھی طرح معلوم ہے، پھر بھی یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے ایک مرتبہ ہم اس کا مختصراً ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کہ تمام تعریفات کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ اب اس الحمد للہ کے اندر جو الف لام شروع میں لگا ہے حمد کے، الحمد، تو اس الف اور لام، اس کے بارے میں علماء کے 2 اقوال مشہور ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الف اور لام جو ہے یہ عہد کے لیے ہے، کہ آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ال سے مراد اور اس تعریف سے مراد تمام الوہی تعریفات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، یعنی جو بھی ایسی تعریف جو متعلق ہو الہ سے وہ اللہ رب العزت کی ہی کی جائے گی۔ جیسے کسی کو اولاد ملتی ہے تو وہ تعریف کرے گا، شکر ادا کرے گا اللہ رب العزت کا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال ہے، ہمارے ہاں پرانے وقتوں میں 2 طرح کے نام رکھے جاتے تھے بڑے مشہور۔ ایک بڑا مشہور نام ہوتا تھا اللہ دتا، کہ جب کسی کو اولاد ملتی تھی تو اس کا نام رکھ دیتا تھا اللہ دتا، کہ مجھے اللہ نے دیا ہے۔ پھر کچھ کم علم قسم کے بیچارے لوگ وہ درباروں وغیرہ پر جا کر منتیں مان کر، تو پھر جب اللہ رب العزت انہیں اولاد دیتا تھا تو انہیں منسوب اپنے پیر کی طرف کر دیتے تھے، اس کا نام رکھ دیتے تھے پیراں دتا۔ تو یہ وہ شرک ہے کہ یعنی انہوں نے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت تھی اس پر تعریف کسی اور کی کر دی۔ تو یعنی جو بھی، اب الحمد یہ 2 جگہوں پر کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ انسان 2 جگہوں پر کہتا ہے، یا جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی بھی نعمت اسے حاصل ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، یا پھر اس کی کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ قرآن مجید میں بھی ہے سورۃ الانعام میں کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی جڑیں کاٹ دیں، ظالم قوم کی جڑیں کٹ گئیں تو اس پر الحمدللہ رب العالمین۔ پھر شریعت نے بھی ہمیں حکم دیا ہے، ہر نعمت کے حصول کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا ورزقنا۔ اس کے بعد جب
ہمیں موت آتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، رات کو دوبارہ زندگی ملتی ہے، صبح جاگتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پھر جب کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھاری ہوتا ہے، اذیت محسوس ہوتی ہے، جب بیت الخلاء سے واپس آتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے یہ تکلیف، میری مصیبت دور کر دی اور مجھے نجات دی اس سے، اور مجھے عافیت دی۔ تو الحمدللہ پہلی علماء کی جو جماعت ہے وہ تو کہتی ہے کہ تمام الوہی تعریفات جو ہوں گی وہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اس میں الاحد کے لیے ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ الاستغراق کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس جہاں میں تمام ہی چیزوں کا، تمام ہی لوگوں کا خالق ہے، تو دنیا میں جہاں بھی، جب بھی، جس کی بھی تعریف کی جائے گی، جہاں بھی، جب بھی، جس کی بھی تعریف کی جائے گی تو اصل میں تعریف اللہ رب العزت کی ہوگی، کیونکہ اسے بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ جیسے آپ کسی گاڑی کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ گاڑی بڑی شاندار ہے، بہت زبردست، اس کی سپیڈ بہت اچھی ہے، کمفرٹ بہت اچھا ہے، تو آپ تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ اس گاڑی کو بنانے والے کی۔ اور پھر وہ گاڑی کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو کس نے بنایا ہے؟ تو اس گاڑی کو بنانے والے کا خالق اللہ رب العزت ہے، اس کو صلاحیت بخشنے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی، جب بھی، کسی کی بھی تعریف کی جائے تو اصل میں تعریف تو اللہ رب العزت کی ہے، یعنی تمام تعریفات اللہ رب العزت کی ہیں۔ یہ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اپنا تعارف کرا رہے ہیں آگے کہ تعریفات ہیں کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفات۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ جہان کتنے ہیں ان کی گنتی پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہر ایک مخلوق کی، ہر ایک جنس کے لیے اللہ نے ایک الگ ہی عالم تخلیق دیا ہے، یعنی فرشتوں کا ایک الگ عالم ہے، جنوں کا ایک الگ عالم ہے، وہ چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح وہ کام کرتے ہیں اپنے۔ انسانوں کا پھر الگ عالم ہے، پھر انسان کی زندگی کے اندر مختلف عالم ہیں، ایک یہ جہان ہے، پھر عالم برزخ ہے، پھر اس سے اگلا جہان ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ ہر عالم میں، ہر جگہ پر جو رب ہے وہ اللہ رب العزت ہے، یہ اس کی شان ہے جو اس نے قرآن کی پہلی آیت میں بیان کی کہ اتنے سارے عالم، ہر عالم کے اندر جو سکہ چلے گا وہ اللہ کا چلے گا۔ تمام عالموں کو بنانے والا، ان کو پالنے والا اللہ رب العزت ہے، ہر جگہ پر بادشاہ اللہ رب العزت ہے۔ صرف اس زمین، روئے زمین پر، کرۂ ارض کے اوپر جو اسپیشیز دریافت ہو گئی ہیں ان کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے، اور ہر ایک اسپیشی کا اپنا الگ ہی ایک جہاں ہے۔ ہر اسپیشی اپنی، اس کی دیکھنے کی صلاحیت دوسروں سے مختلف ہے، کیسے وہ دیکھتی ہے، کیسے عمل کرتی ہے، کیا اس کو کھانے کے لیے کیا چاہیے، کیا وہ ڈھونڈتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے زندگی کا۔ ایک شہد کی مکھی دیکھیں، اس کا ایک الگ ہی عالم ہے۔ تو ان تمام جہانوں میں رب ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، ان سب کا الہ ایک ہی ہے، ان کا خالق ایک ہی ہے، ان کا مالک ایک ہی ہے، بادشاہ ایک ہی ہے، وہ ہے جس کی تعریف کی جائے گی، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر وہ مزید اپنی تعریف کرتا ہے، اپنے آپ کو مزید ڈسکرائب کرتا ہے کہ وہ ان تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، اور پھر وہ نہایت مہربان ہے، وہ الرحمن ہے۔ یہ اس کی بڑائی ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، پھر آگے اس کی صفت کیا ہے کہ وہ بہت مہربان ہے، اور رحم کرتا بھی بہت ہے، الرحیم بھی ہے، یعنی بہت بڑا مہربان ہے، یا اس کی رحمت عام ہے، اور پھر رحم اپنے بندوں پر کرتا بھی بہت ہے،
جو اس کے مستحق ہوتے ہیں، اس کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں محنت کر کے، ان پر وہ رحم کرتا بھی بہت ہے۔ اگر یہ بات اس طرح سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو ایک عام مثال کے طور پر، مثال کے ساتھ سمجھاؤں تو ہم کہتے ہیں کہ یار فلاں شخص ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہے، فلاں شخص کے پاس پیسہ بہت ہے، پھر ہم کہتے ہیں وہ پیسہ خرچ کرتا بھی بہت ہے۔ ایک تو ہے کہ پیسہ بہت ہے خرچ نہیں کرتا، کنجوس ہے، نہیں، اس کے پاس پیسہ بہت ہے پھر وہ خرچ کرتا بھی بہت ہے، وہ رحمان ہے، وہ مہربان بہت ہے، اور پھر مہربانیاں کرتا بھی بہت ہے، دونوں میں مبالغہ ہے۔ کیا شان ہے میرے رب کی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر وہ روز جزا کا مالک ہے، حشر کا مالک ہے، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے، جس دن رزلٹ نکلنا ہے اس دن کا بھی وہ بادشاہ ہے، اس دن کا بھی وہ بادشاہ ہے۔ تمام جہانوں کا مالک ہے، رحمان اور رحیم ہے، پھر روز جزا کا بھی وہی مالک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک کا مطلب ہے تیری ہی، صرف تیری ہی۔ اب اللہ رب العزت سے ہم عہد کر رہے ہیں کہ عبادت کریں گے تو صرف تیری کریں گے، مدد مانگیں گے تو تجھ سے مانگیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں خاص، یہ الفاظ دیکھیں ان کو غور کریں، ایاک صرف تیری ہی، نعبد عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے ہی، ایاک دوسرا کوئی نہیں، صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ پھر دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اہدنا ہم سب کو دکھا دے، اہدنا ہم سب کو دکھا دے، الصراط المستقیم، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں جس میں کوئی ٹیڑھ پھیڑ نہ ہو۔ صراط وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا ذکر آتا ہے سورۃ النساء میں، منعم علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین کا راستہ، ان کا راستہ ہم مانگتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اب اس صورت کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کے لیے نہایت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ان میں وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے عقیدہ، انسان کا عقیدہ، پھر اس کی عبادت، اور پھر اس کا منہج جو کیا ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ان 3 چیزوں پر ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔